بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے عظیم پیغمبر کا واقعہ سنیں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور جن کی زندگی ہمیں صبر، توبہ اور اللہ پر کامل بھروسہ سکھاتی ہے۔ یہ ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا، اور یاد رکھیں، قوم بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور گناہوں سے روکیں۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، انہیں سمجھایا، نصیحت کی، بار بار حق کی طرف بلایا، لیکن اہل نینوا نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ اپنے گناہوں میں ڈوبے رہے اور اللہ کے احکامات سے دور ہوتے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک تبلیغ کی مگر قوم نہ مانی۔ ان کی مسلسل نافرمانی اور ضد کو دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے عذاب کی بد دعا کی اور اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ جب آپ بستی سے نکلے تو دریا کے کنارے پہنچے جہاں ایک کشتی روانہ ہونے کے لیے تیار تھی۔ آپ اس میں سوار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک شدید طوفان آ گیا، تیز ہوائیں چلنے لگیں، سمندر کی لہریں بلند ہونے لگیں اور کشتی زور زور سے ہلنے لگی۔ ملح خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کشتی میں ضرور کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، اور جب تک اسے کشتی سے باہر نہ نکالا جائے یہ کشتی نہیں بچے گی۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا، شاید یہی اس مصیبت کی وجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، میں ہی وہ شخص ہوں، مجھے سمندر میں پھینک دو۔ لیکن ملاح ان کی نیکی اور دیانت داری کو جانتے تھے، وہ ایسا کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا۔ پہلی بار قرعہ ڈالا گیا، نام آیا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ دوسری بار قرعہ ڈالا گیا، پھر وہی نام آیا۔ تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام خود ہی سمندر میں کود گئے، اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، اب تصور کریں، ایک اندھیرا، تنگ اور خوفناک مقام، یہ مچھلی کا پیٹ تھا، جہاں نہ روشنی تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی سہارا۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں موجود تھے، اپنی غلطی پر نادم اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اسی حالت میں انہوں نے ایک عظیم دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ لمحہ وہ تھا جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اللہ کے سامنے خود کو بے بس محسوس کیا۔ اللہ کی مشیت کے مطابق حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا۔ ان کی دعاؤں کو اللہ نے سنا اور ان کے جسم پر روشنی تھی۔ وہ زندہ سلامت واپس آئے اور اللہ کی ہدایت پر ایمان لائے۔ اس دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پیغام کو اور زیادہ عزم کے ساتھ جاری رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف گئے۔
इस बार लोगों ने उनकी बात मान ली। उन्होंने अल्लाह से तौबा की और सीधे रास्ते पर आ गए। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अगर इंसान सच्ची तौबा करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे तो अल्लाह ताला हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। और वो दुआ जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मांगी, वो आज भी हर मुसीबत में पड़ने वाले के लिए निजात का ज़रिया बन सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर मुसीबत में सब्र और ईमान अता फरमाए। आमीन।